اللہ اللہ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا ناکامی سے کامیابی کا لیکچر شروع ہوا چاہتا ہے۔ آج ہم نے جو ٹاپک ڈسکس کرنا ہے وہ ہے سوچ۔ کیا ہے؟ سوچ۔ یہ یوں سمجھ لیں، یہ جو سوچ انسانی زندگی کے اوپر کس طرح سے اثر انداز ہے۔ اللہ رب العزت نے جب کائنات بنانے کا سوچا، حدیث مبارکہ میں اس کے ورڈ یوں آتے ہیں، کنت کنزا مخفی، اللہ ایک چھپا وقت، فاحببت، پھر اسے محبت، اللہ کو جب محبت ہوئی، محبت اس سے محبت بڑے جذبے سے، جو اس کے پاس جو بھی، ہم تو یہی لفظ دے سکتے ہیں، ہم محتاج ہیں لفظوں، اللہ پاک کی کوئی کیفیت لفظوں کی محتاج نہیں، لیکن ہم لفظوں کے محبت بڑے جذبے سے سوچا اس طرح میں کائنات بناؤں، پھر کائناتیں بناؤں، پھر اس پہ زمین ہو، زمین کے اندر مخلوق ہو، پھر اس میں پانی ہو، پانی کے اندر مخلوق ہو، پھر جنگل ہو، جنگل کے اندر مخلوقیں ہوں، پھر ہوا ہو، ہوا کے اندر مخلوقیں ہوں۔ یہ اس نے محبت بڑے جذبے سے سوچا۔ سوچتے سوچتے اللہ پاک نے 6 دن میں یہ ساری کائنات کر، اس میں اتنی اتنی خوبصورت سینری ہے، اتنے پیارے پیارے پرندے ہیں، ان کو دیکھ کے آپ ان کی چہچہاہٹ سن کر ایسا لگے گا کہ کیا خوبصورتی ہے، بندے کا بے اختیار واہ کہنے کو دل کرتا، پھر بندہ محسوس ہوتا ہے، اس کی ٹینشنیں کم ہوتی ہیں، ریلیکس ہوتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ساری کائنات کا ایک مرکز و محور بنا دیا، وہ ہے انسان۔ کیا؟ انسان۔ اب اللہ رب العزت نے اپنے محبت بڑے جذبے سے اس انسان کو بنایا۔ اس انسان کی اندر، اس کے گوشت کے ٹیشو کے اندر، اس کی سکن کے اندر، اس کے خون کے اندر، اس کی ہڈیوں کے اندر جو اصل چیز سرایت کر گئی ہے وہ محبت ہے۔ یعنی یہ سرایت کا لفظ آپ کو نہیں سمجھ آئے، جیسے خوبصورت تربوز ہوتا ہے اور وہ کاٹے تو سرخ ہوتا ہے، دکھنے میں ٹھیک ہے، لیکن اس میں ذائقہ نہیں ہوتا۔ وہ جو ذائقہ ہے، جو نظر نہیں آتا، وہ ٹیسٹ ہے، وہ سرایت کیا۔ اس انسان کے اندر اللہ رب العزت نے محبت کو سرایت کیا، اس کے لوں لوں میں محبت ہے۔ اللہ یعنی اللہ نے اس سے محبت کی، اللہ نے اس میں محبت انجیکٹ کی ہے، اتنی محبت اس میں ڈال دی۔ اب جب یہ انسان بنایا تو لفظ انسان 2 چیزوں کا ماخذ، لفظ انسان، اگر اس کو غور سے دیکھا جائے انسان کو، تو پہلا لفظ ہے انس۔ بولیے ذرا، میں اس کو تھوڑا سا بورڈ پہ کلیریفائی کروں۔ ٹھیک ہے جی، انس مین محبت، آگے نسیان، نسیان کا معنی بھولنے والا۔ انسان ہو اور وہ بھولے نا تو پھر وہ انسان نہیں، انسان بھولن ہار، بھول جا۔ اب یہ 2 مادے رکھ دیے انسان کے اندر، جہاں محبت رکھی وہاں یہ بھی انجیکٹ کر دیا کہ انسان 100 دفعہ محبت میں دھوکہ کھائے گا، پٹے گا، زخمی ہوگا، سوچ زخمی ہوگی، جذبے زخمی ہوں گے، خیالات زخمی ہوں گے، بے بس ہوگا،
پھر بھی اس کے اوپر محبت ہی اثر کرے. یہ ہر بار محبت اس پہ اثر کرتی ہر بار، کیونکہ انسان کا فرسٹ سیکنڈ انس، سیکنڈلی نسیان، یہ بھولنے والا. اب اللہ رب العزت نے اس انسان کو جب کریٹ کر لیا تو یہ تین جذبے رکھے، ایک محبت، بولیے ایک انس میں بھی محبت ہے، ایک نسیان، انسان بھولنے والا. اب محبت کی سمجھ آتی، بھولنے کی سمجھ نہیں آتی. بھائی یہ بھولنا یہ کائنات کی بہت بڑی نعمت کیا ہے. آپ ٹریجڈی نہ بھولو، آپ حادثہ نہ بھولو، آپ کسی کی مسنگ نہ بھولو تو آگے لائف جاتی ہی نہیں. آپ نیکسٹ اسٹیپ ہی نہیں لے سکتے، آپ آگے چل ہی نہیں سکتے، گو تھرو ہی نہیں ہو سکتے. پہلے پچھلی بات کو بھول جاؤ. یہ بھولنا بہت بڑا انعام ہے اللہ رب العزت کی طرف سے انسان. یہ کوئی خامی نہیں ہے. ہاں ایک جگہ پہ خامی ہے، کیا؟ انسان کو اپنی ذات نہیں بھولنی چاہیے. فرسٹ پیریڈ پر، پہلے مرحلے پر انسان کو اپنی ذات کے اندر خوبیاں پیدا کرنی چاہیے، خامیاں کم کرنی چاہیے، اپنی کوالٹی بہتر کرنی چاہیے، اپنی ذات کو دوسری ذات میں فنا کر دینا چاہیے. وہ ابھی ہمارا دوسری ذات والا ٹاپک نہیں ہے، وہ جب تصوف کی مجالس کریں گے نا، ہم مجالس تصوف، یہ اس کا ٹاپک ہے. اب ہم چلتے ہیں. اللہ نے جب اس کو کریٹ کیا، محبت رکھ دی، نسیان رکھ دیا. نسیان بہت بڑی انعام، بہت بڑا کرم، بہت بڑی رحمت ہے انسان کی. اب ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. تو انسان ہے نا، یہ کائنات کا قیمتی ترین پروڈکٹ ہے. اس انسان کی آنکھ ساری مخلوق کی کسی آنکھ سے نہیں ملتی، حالانکہ ساری مخلوق کی آنکھیں دیکھتی ہیں، پر اس کے سوف پہ الگ ہی ہے، اس کا طریقہ کار الگ ہی ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے ہونٹ ساری کائنات کے جو جانور ہیں، جو ان سے کریشن ہے، اللہ پاک کی مخلوق ہے، ان کے ہونٹوں سے فیلنگ مختلف ہے. اب گھوڑا کسی دوسرے گھوڑے کو اپنے لپس لگائے، اسے وہ فیلنگ نہیں ہوگی. جب اپنے کسی معصوم بچے کو پکڑ کے اس کی کس کرتے ہیں، ہمیں جو سکون ملتا ہے، یہ صرف انسان کے ہونٹ ہیں، لپس ہیں. اب اللہ رب العزت نے دوسری مخلوق کو بھی ہاتھ دیے، لیکن انسان جب اپنے ہاتھوں کو صاف کر کے کھانا کھاتا ہے تو ایک انگلی سے کاربن ڈائی آکسائڈ نکلتا ہے، ایک سے آکسیجن نکلتا ہے، ایک سے تانبا نکلتا ہے، ایک سے چاندی نکلتی ہے، ایک سے ہائیڈروجن نکلتی ہے، ایک سے سونے کے پشتے کے اثرات نکلتے ہیں. جب انسان ہاتھوں سے مکس کر کے کھاتا ہے نا، اینڈ پہ انگلیاں صاف کرتا ہے، وہ سارے وٹامن، کیلشیم، وہ پشتہ جات، وہ انرجی، وہ ویل پاور، وہ اسپرٹ انسان کے اندر انجیکٹ کرتا. انگریز نے ہمیں ایک تحفہ دے دیا چمچ سے کھانا، تاکہ ہمیں جو وٹامنس مل رہے ہیں وہ کم ہو جائے، وہ کم ہو جائے. ٹھیک ہے. اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی کوئی، بالکل ہم سوچنے سمجھنے سے فارغ ہیں، ہمارا دماغ ہی ڈیڈ ہے. وہ سانپ کو سونگ کے سمجھ آ جاتی ہے، سانپ کو دوسرا جانور کہاں ہے، انسان کہاں ہے، ہمیں آج تک نہیں سمجھ. ہجرت مدینہ جب ہوئی، ایک صحابی رسول مدینہ پاک میں آئے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجر کو بشندے کا بھائی بنا دیا. بلکہ جو بشندے تھے، جن کی دو بیویاں تھیں، ایک کو بیوی کو طلاق دی، بھائی آپ مہاجر ہو کے آپ میری بیوی دے. دو باغ تھے، ایک باغ دے دیا، دو گھوڑے تھے، ایک گھوڑا دے دیا. ان میں ایک صحابی رسول، آپ کہتے ہیں جب اس نے جس کو بھائی بنایا نا حضور نے ان کے ساتھ، اس نے کہا سارا کچھ مبارک ہو، اٹس اوکے، مجھے قبول ہے، لیکن مجھے ذرا نا مارکیٹ کا، منڈی کا رستہ تو بتا. انہوں نے کہا سجا جا کبھی جاؤ سامنے مارکیٹ جا کر وہاں سے چیز خریدی. تم دینا یار پیسے، اب یہ میری شکل میں معزز آدمی ہے، جھوٹ نہیں بولوں گا، میں یہی ہوں، سودا دے مجھے. اس نے سودا لیا، تھوڑا سا مناسب ریٹ پہ ہلکی سی اجرت رکھ کے بیچ دیا.
اس کو اس کے پیسے دیے, اپنی دیہڑی جیب میں ڈالی کر رہا ہے. جو سہارے نہیں لیتے وہ کریٹو لوگ ہوتے ہیں, وہ راستے نکالنے والے لوگ ہوتے ہیں, وہ آگے بڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں. اب زندگی ہم نے جس کو سمجھ لیا ہے, اچھا کھانا, اچھا پہننا, ہم نے اس کو زندگی سمجھا. بہت سارے لوگ بڑے بڑے قیمتی لباس پہنتے ہیں, رات کو نیند والی گولی کھا کے سوتے ہیں, سکون نہیں. اگر سونا پہننے سونا کھانے میں ہوتا تو سیدہ کائنات کے جو چادر تھی, آپ کی چادر تطہیر, اس کے اوپر 14 پیوند لگے ہوئے تھے, 14 ٹانکے لگے ہوئے تھے. ان کو نہیں پتا تھا کہ اچھا پہننے میں سکون ہے, اور حضور کئی دن کھانا نہیں کھاتے تھے. ان کو نہیں پتا تھا اچھا کھانے میں سکون ہے اور زندگی ہے. نہیں, نہ اچھا کھانے میں زندگی ہے اور نہ اچھا پہننے میں زندگی ہے. آگے چلتے ہیں. ایک اور چیز, مکان اپنا ہو, سکون, زندگی اپنے مکان. جب مکان مکمل ہو جاتا ہے نا, اکثر لوگ اسی وقت فوت ہو جاتے ہیں. ساری میں مکان بناتے رہے, جب مکمل ہوا تھوڑی دیر کے بعد چلے, تھوڑی دیر کے بعد چلے گا. مکان میں بھی سکون نہیں, زندگی مکان میں بھی. اچھا پھر کہاں ہے زندگی؟ ہم جب رشتے کرتے ہیں ہم اچھا مکان دیکھتے ہیں. پرانے لوگ لڑکا صرف دیکھتے تھے, پرانے, کما کے کھوا لے گا, آپ ایک کماندے رہن دیتے, بناتے رہے. انڈیا کا ایک علاقہ ہے لکھنؤ, آپ نے سنا ہوگا لکھنؤ. اس کا نام جو سب نے پڑھا تھا یہ تھا لکھ نائی رہتا تھا یہاں پر, 1 لکھ نائی. ان کا ایک رواج تھا. ان کا رواج یہ تھا کہ جب کسی کی شادی ہونی ہے تو 1 روپیہ دینا ہے اور 1 اینٹ دینی ہے. جس کی شادی ہے اس کو 1 لکھ اینٹ, 1 لکھ روپیہ اکٹھا. وہ 25-30 ہزار اینٹ سے مکان بنا لیتا تھا اور 1 لاکھ روپے سے 25-30 ہزار مکان پہ لگاتا. باقی وہ 70-80 ہزار روپیہ باقی اینٹ بیچ دیتا, یا چھوٹا سا کارخانہ بنا کے اس میں بزنس شروع کرتا. لو جی روزی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ان کا کلچر کہاں سے چلا؟ ان کے درمیان ایک بڑا بزرگ سا بندہ تھا, نائی لڑتے ہی رہتے. کوئی جملہ بھی ان کے بارے میں عجیب سا مشہور ہے, بھوکھا نائی کو رب بچایا, اس طرح کا کوئی جملہ بھی ہے. لیکن اسلام نے ہمیں بڑی عجیب سی برکت دی ہے, عجیب سی. ایک اسلام میں برکت ہے, ایک نکاح میں برکت ہے. جب نکاح ہو جاتا نا, ادھر کی سوچیں, ادھر کی سوچیں, ادھر کی سوچیں, ساری کلوز, صرف ایک سوچ. بھائی وہ جیسا بھی اس پہ سوچنا ہے, وہ اچھا ہے, برا ہے, غلط ہے, غلط ہے, اسی پہ سوچنا ہے. وہ لڑکی بدتمیز ہے, بات بات مل کے جاتی ہے, لڑتی ہے, لائٹیں بند کر کے اکیلی سوتی ہے, جیسی بھی ہے اس نے اس پہ سوچنا ہے. غصہ کر کے تھوڑی دیر کے لیے باہر جائے گا, پھر گھر آ جائے گا, اسی پہ سوچنا ہے. یہ بڑی عجیب سی برکت ہے. اب اسلام کی بڑی عجیب سی برکت ہے. اسلام کی برکت یہ ہے کہ انسان نیج پن سے باہر آ جاتا. اللہ رب العزت نے 18,000 مخلوق میں سب سے زیادہ انسان کو بنا, اتنا قیمتی انسان کہ اس کا کوئی پارٹس دوسرے کسی بھی جانور, کسی بھی مخلوق کے پارٹ سے ملتا ہی نہیں. اتنا اعلیٰ, اتنا عظیم انسان. اب کائنات کا سب سے قیمتی ترین انسان, اور انسان کے پاس سب سے قیمتی ترین زندگی. زندگی نکل گئی. اس انسان کا پہلے بڑے نام تھے, آرٹسٹ, پینٹر, گلوکار, شاعر, موسیقار, ٹیچر, ٹھیک ہے, علامہ صاحب, ڈاکٹر صاحب, پروفیسر صاحب, 30 نام. جیسی زندگی جیسی زندگی نکلی ختم ہوئی, نام ہی سارے. اب اس انسان کے پاس سب سے قیمتی ترین چیز زندگی. کیا؟ سارے بولیں گے زندگی. ٹھیک ہے. اب زندگی کی سب سے قیمتی ترین چیز, سب سے قیمتی ترین چیز سوچ. کیا؟ سوچ. ہم کسی آدمی کو ڈیگریڈ کرنا چاہتے, وہ زندہ, سانسیں چل رہی ہیں,
تو ہم اس سے لین دین کرتے ہیں، وہ لین دین میں کمی پیشی کرے نا، ہم سمجھتے ہیں ضمیر مر گئے. اس کا انڈائریکٹ میننگ یہ ہوتا ہے کہ بندہ مردہ ہے بے وجود سے. چھٹو ایک بندہ ہے جس کا ضمیر مر گیا. ضمیر کس چیز کا نام؟ ضمیر سوچ کا. اس کا تو اب ہم ذرا تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. کچھ لوگوں کا خیال ہے زندگی سانسوں کا نام. سانسوں کا، سانس چلتے رہے زندگی، سانس ختم زندگی ختم. نہیں، زندگی سانسوں کا نام نہیں. اگر سانسوں کا نام ہے، اس وقت قائد اعظم کے پاس سانس ہے نہیں، علامہ اقبال کا سانس نہیں، سر سید احمد کے پاس، ٹیپو سلطان، سلطان صلاح الدین ایوبی، نور الدین زنگی. آج کل ڈرامہ چل رہا ہے، اس ایک ڈرامے نے 1000 سال کی محنت، یورپ کی محنت کو ویسٹ کر دیا. اور تم 1000 سال کی محنت کو ویسٹ کر دیا. انہوں نے 1000 سال لگائے، ہمیں شیمپو پہ لگایا، صابن پہ لگایا، پیسٹ پہ لگایا، اتنے اچھے اچھے پیسٹ، پھر بھی جناب ڈینٹل کی دکانیں بنی پڑی ہیں. آپ جب تیل میں نمک مکس کر کے انگلی سے لگاتے تھے تو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. جب لیڈیز داتن کرتی تھی دانت بڑھاپے تک ٹھیک رہتے تھے، ساری بائی بادی نکل جاتی تھی، دانت فریش. اتنا اس نے ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا، اتنا فیسیلیٹیٹ کیا، بلکہ میرے خیال میں ہمیں توڑا کیا، لولا کیا، بیکار کیا، نکارا کیا. پہلے ہم ایسے نہیں تھے. اب سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس سانس نہیں لیکن وہ زندہ. سلطان ٹیپو کے پاس سانس نہیں لیکن وہ زندہ. قائد اعظم علامہ اقبال کہیں بھی لکھ کر نہیں گئے کہ جب بھی اپنا آفس بناؤ، اسکول بناؤ، کالج بناؤ، اس میں میری تصویر لگاؤ. کوئی قانون کا حصہ نہیں، کہیں ان کا فرمان نہیں. کیوں ہم لگاتے ہیں؟ وہ ہمارا فخر ہے، وہ ہمارا پراؤڈ ہے. کیوں پراؤڈ ہے جی؟ بھائی ان کے پاس تو سانس ہی نہیں. بھائی زندگی سانسوں کا نام نہیں. پھر میں یہاں پہنچا، 2-3 واقعے میں نے جب غور سے دیکھے نا، 2-3 واقعے میں نے، ایک لڑکی کا ایک عاشق تھا، ایک آدمی عاشق، تو اسے کہا مجھے تجھ سے بڑا پیار. میں نے کہا اچھا یہ جو نا پہاڑ، اس کو درمیان سے رستہ بنا دو، کاٹ دو اس کو، کاٹ دو اس کو. میں نے کہا اچھا تیری زبان سے نکلا ہے، کاٹ دو. کاٹ دوں گا. اگلے دن گیا، اس نے تھوڑا لے کے آیا، جو ضروری سامان تھا لے کے آیا، اس نے ہلکا 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 شروع کر دیا. 10 سال لگے تو اس نے کہا، اور 10 سال ایسے ہوئے تھے. اسے کہا ہاں بھی کاٹ دیا. اتنی دیر کو وہ بھی عاشق ہوتی، تاریخ کا مشہور ہوا. اب ایک انڈیا میں بھی واقعہ ہو، وہ پہاڑ کاٹ سکتا نہیں. ہمیں انگریز نے اتنا فیسیلیٹیٹ کیا ہے کہ ہمارے بچے چوک میں پیدل نہیں جاتے، موٹر سائیکل اب جائے نہیں سر. ایسا ہی ہے انشاءاللہ قریب وہ وقت آئے گا جب بچے موٹر سائیکل پہ واش روم جائے گا. ان کی 4 بجے کے قریب موٹر سائیکل کھڑی ہوگی، آدھا منہ کھلا ہے، کھلی سے سیدھا واش. ٹھیک ہے یہ آپ کی بات ہے. ٹھیک ہے، ان سہولتوں سے ہم نے رزلٹ بہتر کرنے تھے، لائف کے رزلٹ. سہولتوں سے ہم اور سلو ہو. لو جی، اس پہاڑ کے قریب پہ جب گئے نا تو اس بندے کی بیوی کا پاؤں پھسلا، وہ مر گئی. بندے کو بڑا غصہ آیا، کہا تو نے مجھے میری بیوی سے جدا کیا، میں بھی تجھے جدا کر. وہ جناب لے کے آیا ساز و سامان، انہیں بھی 12 سال لائے، پہاڑ درمیان سے الگ الگ کر سارا. ٹھیک ہے، اب یہ کیا تھا؟ وہ پہلے نے بھی پہاڑ الگ کیا، اس نے بھی پہاڑ کے الگ کیا. اور یہ ہمارے گجرات میں ایک بڑا عاشقانہ سا واقعہ ہوا ہے، کیونکہ محبت سرایت تھی نا اللہ رب العزت کی انسان کے اندر. جب اس کی دوست نے کہا پھر آدھی رات کو ملنے آنا، پل نہیں تھے اس وقت،
ٹھیک، کشتیاں چلتی، تو رات کو کشتی نہیں چلتی تھی، انہوں نے کہا آ جاؤں گی، بیٹھ کے سوچے کیسے آؤں کیسے آؤں کیسے آؤں. اس نے ایک برتن پکڑا مٹی کا، ٹھیک ہے، کڑا، کڑے کے اوپر جناب ایسے اوپر خود آ گئی، تیرتی 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 کنارے پہ آتی، اس سے گپ شپ کرتی، واپس سے بھی جاتی. ایک دن وہ جو لڑکی تھی نا، اس کی نند کو سمجھ آ گئی کہ کہیں رات ہو جاتی ہے. اگر اپنی ماں کے بارے میں پوچھنا ہے تو پھوپھی سے پوچھیں، مزہ آئے گا پوچھنے. پھوپھیاں سارا کچھ جانتی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا جی. اب وہ نند نے نا کچا کڑا رکھ دیا، کچا. جب وہ کڑا زمین اس نے پانی میں ڈالا تو اسے فیل ہو گئی یہ تو کچا، اس نے چلنا شروع کیا، مٹی میں کچا تھا، میلٹ ہو گیا، ختم. ادھر سے عاشق نے بھی دیکھ لی، اس نے بھی ادھر سے چھلانگ لگائی، دونوں دریا کے درمیان جام شہادت میں. اب اگر ان سے پوچھا جائے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، تو ہمارے پاکستان کے ایک بری نظامی بڑا اچھا شاعر، اس نے کہا ہے اونج بھی مرنا بری نظامی کسے دے نامے لگ کے مار. مرنا تو ویسے بھی ہے، یہ تصوف کی بہت بڑی بات. تصوف کی آخری ڈگری یہ جو میں نے کہا تھا نا کہ ایک ٹاپک ہم تصوف پہ چھیڑیں گے کہ فرسٹ مرحلے میں ہم نے اپنا خیال رکھنا ہے، دوسرے مرحلے میں اپنی ذات کو دوسری کی ذات میں فنا کرنا ہے. یہ وہ بات ہے. اب آگے چلتے ہیں. زندگی جذبے کا نام نہیں، زندگی ضد کا نام. کس کا؟ کس کا؟ وہ انڈیا کا سلیمان خان ہے، وہ ایک جملہ بولتا ہے، کہتا جب میں ضد میں آتا ہوں تو اپنی بھی نہیں سنتا. اگر سونا پہننے سونا کھانے میں ہوتا تو سیدہ کائنات کے جو چادر تھی آپ کی چادر تطہیر، اس کے اوپر 14 پیوند لگے ہوئے تھے، 14 ٹانکے لگے ہوئے تھے. ان کو نہیں پتا تھا کہ اچھا پہننے میں سکون ہے، اور حضور کئی کئی دن کھانا نہیں کھاتے تھے. ان کو نہیں پتا تھا اچھا کھانے میں سکون ہے اور زندگی ہے. نہیں، نہ اچھا کھانے میں زندگی ہے اور نہ اچھا پہننے میں زندگی. آگے چلتے ہیں. ایک اور چیز، مکان اپنا ہوا سکون، زندگی اپنے مکان. جب مکان مکمل ہو جاتا ہے نا، اکثر لوگ اسی وقت فوت ہو، ساری میں مکان بناتے رہے، جب مکمل ہوا تھوڑی دیر کے بعد تھوڑی دیر کے بعد چلے گئے. مکان بھی سکون میں، زندگی مکان میں بھی. اچھا پھر کہاں ہے زندگی؟ ہم جب رشتے کرتے ہیں ہم اچھا مکان دیکھتے ہیں. پرانے لوگ لڑکا صرف دیکھتے تھے، پرانے کما کے چھوالے گا، آپ ایک کماندے رہن دیتے بناتے. انڈیا کا ایک علاقہ ہے لکھنؤ، آپ نے سنا ہوگا لکھنؤ. اس کا نام جو سب میں پڑا تھا یہ تھا لکھ نائی رہتا تھا یہاں پر، 1 نائی. ان کا ایک رواج تھا. ان کا رواج یہ تھا کہ جب کسی کی شادی ہونی ہے تو 1 روپیہ دینا اور 1 اینٹ دینی، جس کی شادی ہے اس کو 1 لاکھ اینٹ 1 لاکھ روپیہ. وہ 25-30 ہزار اینٹ سے مکان بنا لیتا تھا اور 1 لاکھ روپے سے 25-30 ہزار مکان پہ لگا، باقی وہ 70-80 ہزار روپیہ باقی اینٹ بیچ دیتا، یا چھوٹا سا کارخانہ بنا کے اس میں بزنس کرتا. لو جی روزی. ٹھیک ہے. اب یہ ان کا کلچر کہاں سے چلا؟ ان کے درمیان ایک بڑا بزرگ سا بندہ تھا، نائی لڑتے ہی رہے. کوئی جملہ بھی ان کے بارے میں عجیب سا مشہور، بھوکا نائی تو رب بچا، اس طرح کا کوئی جملہ بھی ہے. لیکن اسلام نے ہمیں بڑی عجیب سی برکت، عجیب سی. ایک اسلام میں برکت ہے، ایک نکاح میں برکت. جب نکاح ہو جاتا نا، ادھر کی سوچے ادھر کی سوچے ادھر کی سوچے، ساری کلوز، صرف ایک سوچ. بھائی وہ جیسا بھی اس پہ سوچنا ہے، وہ اچھا ہے برا ہے غلط ہے غلط ہے، اسی پہ سوچنا ہے. وہ لڑکی بدتمیز ہے، بات بات مل کے جاتی ہے، لڑتی ہے، لائٹیں بند کر کے اکیلی سوتی ہے، جیسی بھی ہے اس پہ سوچنا. غصہ کر کے تھوڑی دیر کے لیے باہر جائے گا، پھر گھر آ جائے، اسی پہ سوچنا. یہ بڑی عجیب سی برکت ہے. اب اسلام کی بڑی عجیب سی برکت ہے. اسلام کی برکت یہ ہے کہ انسان نیج پن سے باہر آ جائے. ایک قدم آگے چلتے، زندگی اچھے مکان کا نام بھی نہیں ہے.
اب زندگی جی ایک مقام پہ پہنچنا ہے. بھائی کون سا مقام ہے جہاں زندگی نے پہنچنا ہے؟ گھوم پھر کے اچھا مکان، گاڑی، اچھا لباس، بینک بیلنس، آج کل اچھا موبائل، یہاں سے گزرتی ہے زندگی. بھائی جس کا جتنا اچھا موبائل ہوتا ہے، جب اس کا پینل ٹوٹتا ہے نا، اس کی سکون کی سمجھ آ جاتی ہے. اور اگر سامسنگ کا موبائل ہو پاس، پورا 1.5 لاکھ کا لیا، 1.5 لاکھ والے سامسنگ کے موبائل میں 90,000 کا پینل ڈلتا ہے، اور جو 40-45 ہزار کا ہوتا ہے موبائل، اس کا 35، 30، 35، 28، 30 اس کے لگ بھگ، یعنی وہ تھوڑی سی موبائل کی قیمت رہ جاتی ہے اور زیادہ تر پینل کی قیمت. اس کے سکون کی بھی سمجھ آتی ہے، زندگی کی سمجھ. اب چلتے ہیں آگے. زندگی پھر ہے کیا؟ میں بڑے سال یہاں رکا، بڑے سال. یہ زندگی جذبوں کا نام. کس کا نام؟ کس کا نام؟ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، خوشیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے پھر سے. اللہ اللہ اللہ